آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شیخ حسینہ کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ شیخ حسینہ کون ہے، ابتدائی زندگی کیسے گزاری، تعلیم کتنی حاصل کی اور شادی کس سے کی، کتنے بچے ہوئے۔ ہم آپ کو ان کے سیاسی کیریئر کے بارے میں بتائیں گے، پہلی، دوسری اور تیسری دفعہ کیسے وزیر اعظم بنی، وزیر اعظم بننے کے بعد کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہی سب ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اسٹرگل لائف۔ شیخ حسینہ 28 ستمبر 1947 کو مشرقی بنگال کے ٹونگی پاڑا کے بنگالی مسلمان خاندان میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد شیخ مجیب الرحمن اور والدہ بیگم فضیلۃ النساء مجیب تھی۔ حسینہ نے اپنے ابتدائی بچپن میں ٹونگی پاڑا میں اپنی ماں اور دادی کے ساتھ وقت گزارا۔ جب یہ خاندان ڈھاکہ چلا گیا تو شروع میں یہ لوگ سیگن باغیچہ کے پڑوس میں رہتے تھے۔ حسینہ کے والد جب 1954 میں حکومتی وزیر بنے تو یہ خاندان 3 منٹو پارک پر رہتا تھا۔ 1950 کی دہائی میں ان کے والد نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کے علاوہ الفا انشورنس کمپنی میں بھی کام کیا۔ 1960 کی دہائی میں یہ خاندان دھان منڈی روڈ 32 پر والد کے بنائے ہوئے گھر میں چلا گیا۔ بہت سے انٹرویوز اور تقریروں میں حسینہ نے بڑے ہونے کے بارے میں بات کی، جبکہ ان کے والد کو پاکستانی حکومت نے سیاسی قیدی کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا، مثال کے طور پر 1954 میں یونائٹڈ فرنٹ منسٹری کا انتخاب ہونے کے بعد وہ نمبر 3 منٹو روڈ میں رہ رہے تھے۔ ایک دن میری والدہ نے ہمیں بتایا کہ والد کو ایک رات پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پھر ہم جیل میں ان سے ملنے جاتے تھے اور ہمیں ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا کہ انہیں اکثر اس لیے جیل میں ڈالا گیا ہے کیونکہ وہ اپنی عوام سے محبت کرتے تھے۔ سیاسی مصروفیت کے باعث حسینہ اور ان کے بہن بھائیوں نے ان کے ساتھ بہت کم وقت گزارا۔ تعلیم اور شادی۔ حسینہ نے اپنے گاؤں ٹونگی پاڑا کے پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ جب اس کا خاندان ڈھاکہ چلا گیا تو اس نے عظیم پور گرلز اسکول اور بیگم بدر النساء گرلز کالج میں تعلیم حاصل کی۔ اس نے ایڈن کالج میں بیچلر ڈگری کے لیے داخلہ لیا۔ تعلیمی اسناد میں ان کا نام حسینہ شیخ تھا۔ وہ 1966 اور 1967 کے درمیان ایڈن کالج میں طلبہ یونین کی نائب صدر منتخب ہوئی۔ 1967 میں انہوں نے واجد میاں سے شادی کی، جنہوں نے درہم سے فزکس میں ڈاکٹریٹ کی تھی اور بنگالی جوہری سائنسدان تھے۔ حسینہ نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں بنگالی ادب کی تعلیم حاصل کی، جہاں سے انہوں نے 1973 میں گریجویشن کیا۔ خاندان کا قتل۔ اپنے شوہر، بچوں اور بہن شیخ ریحانہ کے علاوہ حسینہ کے پورے خاندان کو 15 اگست 1975 بنگلہ دیشی بغاوت کے دوران قتل کر دیا گیا تھا، جس میں شیخ مجیب الرحمن کا قتل بھی شامل تھا۔ حسینہ، واجد اور ریحانہ قتل کے وقت یورپ کے دورے پر تھے۔ انہوں نے مغربی جرمنی میں بنگلہ دیشی سفیر کے گھر پناہ لی۔ ہندوستان کی وزیراعظم اندرا گاندھی سے سیاسی پناہ لینے سے پہلے خاندان کے زندہ بچ جانے والے افراد نے 6 سال تک نئی دہلی، ہندوستان میں جلا وطنی کی زندگی گزاری، کیونکہ ضیاء الرحمن کی فوجی حکومت نے حسینہ کو بنگلہ دیش میں داخل ہونے سے روک دیا۔ 16 فروری 1981 کو بنگلہ دیش عوامی لیگ کی صدر منتخب ہونے کے بعد حسینہ 17 مئی 1981 کو وطن واپس آئی اور عوامی لیگ کے ہزاروں حامیوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ سیاسی کیریئر کا آغاز۔ شیخ حسینہ واجد کا سیاسی کیریئر اس وقت شروع ہوا جب ان کے پورے خاندان کو قتل کروا دیا گیا، جس میں صرف وہ اور ان کی بہن شیخ ریحانہ بچ گئی، کیونکہ وہ اس وقت مغربی جرمنی کے دورے پر تھی، جس کے بعد شیخ حسینہ واجد جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور رہیں، کیونکہ اس وقت کی حکومت کی طرف سے ان کی وطن واپسی پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ وہ 1981 میں جلا وطنی کے دوران عوامی لیگ کی صدر منتخب ہوئی۔ فوجی حکومت کے خلاف مزاحمت بڑھنے کے بعد شیخ حسینہ 6 سال بعد بنگلہ دیش واپس آئی۔ لاکھوں پرجوش حامیوں نے ان کا استقبال کیا۔ واپس آتے ہی شیخ حسینہ نے 15 پارٹیوں کا اتحاد بنایا، جس کے نتیجے میں فوجی حکومت کے خلاف طلبہ کی ایک طاقتور تحریک شروع ہوئی۔ 14 فروری 1983 کو فوج ڈھاکہ یونیورسٹی کے کیمپس میں داخل ہوئی۔ مشتعل طلبہ کو روکنے کے لیے گولیاں برسائیں اور لاٹھیوں کا استعمال کیا گیا۔ 15 فروری کو شہید مینار پر ایک ریلی کے دوران احتجاج میں شیخ حسینہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1984 میں ان کو فروری اور نومبر میں گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ مارچ 1985 میں وہ مسلسل 3 ماہ تک گھر میں نظر بند رہی اور بالآخر بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ کی وجہ سے ان کو رہا کر دیا گیا۔ اس دوران شیخ حسینہ نے انتخابات میں حصہ لیا
اور 104 نشستوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر بن گئی اور اس وقت کی حکومت کو پریشان کرتی رہی۔ اس دوران سرکاری سیکریٹریٹ کے سامنے ایک مظاہرے میں شیخ حسینہ پر گولیاں چلا دیں، لیکن لوگوں کی شدید مزاحمت کے باعث پولیس ان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ 24 فروری 1988 کو جب وہ چٹاگانگ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہی تھی، پولیس نے ہجوم پر گولی چلا دی، جس سے 80 افراد ہلاک ہو گئے اور شیخ حسینہ اور ان کے ساتھیوں کو لاپتہ کر دیا گیا۔ شیخ حسینہ نے اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے آئینی فارمولے کا اعلان کیا، جس کے بعد وہ 27 نومبر 1990 کو دوبارہ قید ہو گئی۔ پہلی بار وزیراعظم کب بنی؟ انتخابات نہ جیتنے کے باوجود وہ کسانوں اور مزدوروں کے لیے ملک گیر مہم چلاتی رہیں۔ بالآخر 23 جون 1996 کو شیخ حسینہ نے پہلی بار وزیراعظم کا عہدہ سنبھالا۔ 12 دسمبر 1996 کو شیخ حسینہ نے بھارت کے ساتھ 30 سالہ گنگا پانی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ دوسری اور تیسری بار وزیراعظم کیسے بنی؟ 29 دسمبر 2008 کو شیخ حسینہ دوسری بار وزیراعظم بنی کیونکہ عوامی لیگ نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ ملکی اور بین الاقوامی مبصرین نے انتخابات کو آزادانہ، منصفانہ اور قابل اعتبار انتخابات قرار دیا۔ اس کے اگلے ہی انتخابات میں BNP کے بائیکاٹ میں عوامی لیگ کی جیت کے بعد شیخ حسینہ تیسری بار وزیراعظم بنی۔ انسانیت کی ماں کا لقب کیوں ملا؟ تقریباً 10 لاکھ روہنگیا میانمار کی فوج کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے بنگلہ دیش بھاگے تو بنگلہ دیش نے ان کا کھلے دل سے استقبال کیا، جس کے بعد شیخ حسینہ نے دلیری سے اعلان کیا کہ اگر ہم 160 ملین کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو ہم 7 لاکھ روہنگیا مہاجرین کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، جس پر ان کو انسانیت کی ماں کا لقب دیا گیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔